إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال الله جل شأنه في موضع آخر إنما المؤمنون إخوة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. محترم اور معزز دینی اور ملی بھائیوں، گزشتہ خطبہ میں آپ کے سامنے یہ بیان کرنے کی کوشش کی گئی کہ قرآن اور حدیث نے جو ایک بنیادی اور اصولی اور اساسی بات بتائی ہے جس پر ہر آدمی کو ایمان لانا اور اس کو ماننا ضروری ہے اور اس کے بغیر ایمان کا تصور نہیں کیا جا سکتا، وہ یہ ہے کہ سارے اہل ایمان، سارے مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں. اور یہ بات بھی آپ کے سامنے آئی کہ اخوت، جو دینی اخوت ہے، یہ زیادہ مضبوط ہے بنسبت نسبی اخوت کے. اور یہ آپ کو بتانے کی کوشش کی گئی کہ اس چیز کا کوئی منکر نہیں ہے کہ سارے مومن، سارے مسلمان، سارے اہل ایمان، سارے اسلام کو ماننے والے یہ بھائی بھائی ہیں. ہم میں سے ہر آدمی اس کا اعتراف کرتا ہے. مگر سوال یہ ہے کہ کیا صرف زبانی دعوے سے کچھ ایسی چیزیں ہوں جس سے ظاہر ہو کہ ہم اپنے بھائیوں سے تعامل میں
کچھ ایسی چیزیں ہوں جس سے ظاہر ہو کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کو بھائی مانتے ہیں، یعنی کسی مسلمان کو بھائی ماننے کے کچھ تقاضے ہیں۔ یہ عمل، یہ عقیدہ، یہ سوچ، یہ نظریہ، یہ تصور کہ یہ مسلمان ہمارا بھائی ہم سے کچھ چاہتا ہے، کچھ مطالبہ کرتا ہے، اس تقاضے کو پورا کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، ورنہ میرے بھائیوں ہم اپنے مسلمان بھائی کو بھائی ماننے والے نہیں مانے جائیں گے، اور جو اسلامی اخوت کا انکار کرے وہ دین اسلام سے خارج ہے، کیونکہ اسلامی اخوت یہ قرآن کا حکم ہے، حدیث کا حکم ہے، اور جو اسلامی اخوت کا انکار کرے بلا شک و شبہ وہ قرآن و حدیث کا منکر ہے، اور قرآن و حدیث کا منکر مسلمان نہیں رہ سکتا ہے۔ تو کیا تقاضے ہیں میرے بھائی، ہم کیا کریں جس سے یہ ظاہر ہو کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کو بھائی مانتے ہیں؟ تو ان میں سے دو باتیں آپ کے سامنے ذکر کی گئی تھی۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ ہمیں اپنے مسلمان بھائی کے لیے سب سے زیادہ جس چیز کی تڑپ ہونی چاہیے، جس چیز کی حرص ہونی چاہیے، جس چیز کی لالچ ہونی چاہیے، اور جس چیز کے لیے تگ و دو، محنت اور کوشش اور اہتمام ہونا چاہیے، وہ اپنے مسلمان بھائی کو راہ حق پر لانے کی۔ اگر عقیدے میں خلل ہے تو عقیدے کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، منہج میں خلل ہے، سنت کی اتباع میں خلل ہے، اس کی اصلاح کی کوشش کریں۔ اگر اعمال میں کوتاہی ہے، واجبات کا ترک ہے، محرمات کا ارتکاب ہے، اس کی اصلاح کی کوشش کریں۔ یہ سب سے اہم چیز ہے اور سب سے بڑی ذمہ داری ہے اور سب سے بڑا تقاضا ہے اسلامی اخوت کا کہ اپنے بھائی کے تعلق سے، اور اس کی بات آپ کے سامنے ہوئی، میں دہرانا نہیں چاہتا۔ دوسری بات جو آپ کے سامنے آئی کہ ہمیں اپنے بھائی کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھنا چاہیے۔ آج کے خطبہ میں میرے بھائیوں دو تین باتیں ذکر کرنے کی کوشش کروں گا، جن میں سے جس چیز کا تذکرہ آج کے خطبہ میں کرنا چاہتا ہوں، تیسرے نمبر پر اور تیسرے پوائنٹ کے طور سے ہم حسن تعلق رکھیں، تعلقات بھائی سے ہم حسن تعلق رکھیں، تعلقات کو اچھا رکھیں، اور اپنے بھائی سے جب ملیں تو بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ ملیں، اعراض کی بات، منہ موڑنے کی بات اور پیٹھ گھمانے کی بات، ناک بھو چڑھانے کی بات، غصے کے اظہار کی بات، یہ میرے بھائیوں نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے تعلقات اپنے مسلمان بھائی سے بہت اچھے ہونے چاہیے، حسن تعلقات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی کتنی آیتوں میں میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے ہمارے تعلقات کی بہتری کی تاکید کی ہے، اور اپنا مسلمان بھائی تو مسلمان بھائی ہے، غیروں سے بھی ہمارے تعلقات بہت اچھے ہونے چاہیے، ان سے بھی ہمارے تعلقات، ان سے بھی ہم زبان کا استعمال کریں، اپنے مسلمان بھائی سے زبان کا استعمال کریں تو ہماری زبان اچھی ہونی چاہیے۔ اس کی اہمیت نمازوں سے زیادہ ہے، اس کی اہمیت ہمارے صدقہ خیرات سے زیادہ ہے میرے بھائیوں۔ وقولوا للناس حسنا واقیموا الصلاۃ، اے نماز پڑھ کر کے گالیاں دینے والوں میرے بھائیوں، آپ کو ہوشیار ہو جانا چاہیے، آپ کو متنبہ ہو جانا چاہیے، آپ کو چوکنا ہو جانا چاہیے اللہ رب العزت کی اس تنبیہ پر اور اللہ رب العزت کی اس رہنمائی پر۔ وقولوا للناس حسنا، ساری انسانیت کے لیے آپ اچھی باتیں کرو، ساری انسانیت کے لیے آپ پیاری باتیں کرو، نماز قائم کرو۔ ہم اپنے مسلمان بھائی کو گالی دیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سباب المسلم فسوق، مسلمان بھائی کو گالی کے مسائل ہیں، کچھ اور سماجی مسائل ہیں، آئلی تنازعات ہیں، کچھ پراپرٹی کے مسائل ہیں، کچھ اور سماجی مسائل ہیں، اس میں ہمارے بھائی سے اگر اختلاف ہے میرے بھائیوں، وہ اختلاف اپنی جگہ پر ہے میرے بھائیوں، سیاسی، سماجی، تعلیمی اختلاف اگر کوئی ہے، اگر ہمارا مسلمان بھائی کسی دوسری پارٹی سے جڑا ہوا ہے سیاست کے ناحیے سے اور ہم کسی دوسری پارٹی سے جڑے ہوئے ہیں، اللہ کے بندو یہ اختلاف اور یہ جڑنا ہماری دشمنی کا سبب نہیں بننا چاہیے، ہمارے جو ہے کیا نام ہے قطع تعلق کا سبب نہیں بننا چاہیے۔
میرے بھائیوں، حسن تعلقات یہ مسلمان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے اللہ کے بندوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ جو نیکیاں کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالی ان نیکیوں پر، تسبیح و تحلیل پر، صدقہ خیرات پر، سب پر اللہ تبارک و تعالی آپ کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ وَلَوْ أَن تَلْقَىٰ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلَقٍ، اگر اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملتے ہو تو بھی اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب عطا فرماتا ہے، تو بھی اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب بتائیے، اس حسن تعلقات کے تقاضے کے تحت ہمارے وہ بھائی سمجھے اور غور کریں اپنے عمل پر، اپنی زندگی پر نظر ثانی کریں کہ ان کا ان بھائیوں کے ساتھ تعلقات کا کیا حال ہے جن سے وہ قطع تعلق کیے ہوئے ہیں۔ بائیکاٹ ہے میرے بھائیوں، بہت دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے یہ سنا ہے اور یہ جانا ہے، اور قرآن اور حدیث کی یہ بات طے ہے کہ جس دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جہنم میں جائے گا میرے بھائیوں، جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال حبة خردل من الكبر، تکبر ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ایک آدمی کے برابر تکبر ہوگا؟ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ایک آدمی چاہتا ہے اس کا اچھا کپڑا ہو، اس کے جوتے اچھے ہوں، تو کیا یہ تکبر ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ ولکن، اور زیادہ تر بائیکاٹ جو ہوتا ہے، افسوس کی بات ہے بائیکاٹ ہے میرے بھائیوں، ہم بات نہیں کرتے ہیں، اور زیادہ تر بائیکاٹ جو ہوتا ہے، افسوس کی بات ہے اور افسوس کا مقام ہے، زیادہ تر رشتہ داروں سے قطع تعلق ہوتا ہے۔ آپ اگر سروے کریں تو عام طور سے زیادہ تر لوگ رشتہ داروں سے قطع تعلق کرتے ہیں، زیادہ تر پڑوسیوں سے قطع تعلق ہوتا ہے۔ یہ ایک عجیب ماحول بنتا جا رہا ہے کہ لوگ دور سے، جو دور والے ہیں ان سے اپنے رابطے بہت گہرے بنا رہے ہیں، اور جو اپنا پڑوسی ہے، جو اپنا رشتہ دار ہے، اپنا چچا ہے، اپنا بھتیجا ہے، اپنا بھانجا ہے، اپنا خالو ہے، خالہ ہے، پھوپھیاں ہے، رشتہ دار ہے، سسرالی رشتہ دار ہے، ننیالی رشتہ دار ہے، ان سے تعلقات نہیں ہیں، دور والوں سے بہت اچھے تعلقات۔ دور والے بڑی تعریف کر رہے ہیں، دور والے بہت اچھا کہہ رہے ہیں۔ میرے بھائیو، عجیب و غریب معاملہ ہے، ایک عام مسلمان سے قطع تعلق کرنا بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے میرے بھائیو، ایسا گناہ ہے کہ جس کا مرنے والا جہنم میں جائے گا۔ اللہ کے بندو، ایک عام مسلمان سے قطع تعلق کرنے والا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کو یاد کیجئے میرے بھائیو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو داؤد کی روایت، لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ليال ومن هجر اخاه فوق 3 فمات دخل النار۔ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، یہ تو مسلم کی حدیث ہے، ابو داؤد کی حدیث میں اضافہ ہے کہ جو اپنے مسلمان بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑ دے گا اور اس حالت میں مر گیا تو وہ جہنم میں جائے گا، وہ جہنم میں جائے گا میرے بھائیوں۔ اب بتائیے کہ قطع تعلق اتنا بڑا گناہ ہے کہ انسان کو گریبان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی وجہ سنائی ہے۔ ہمیں سے ہر آدمی تصور کرے، 1 منٹ کے لیے اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں، کیا آپ قطع تعلق سے پاک ہیں؟ کیا آپ قطع تعلق سے میرے بھائیوں بری ہیں؟ اللہ کا شکر ادا کیجیے اللہ کے بندے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں میرے بھائیوں کہ ہم نے بتوں کی پرستش کو چھوڑا ہے، اس کی غلامی کو چھوڑا ہے، ہم نے سورج کی غلامی کو چھوڑا ہے، ہم نے درگاہوں کی غلامی کو چھوڑا ہے، ہم اپنے آپ کو اللہ کے غلام مانتے ہیں اور اللہ کی غلامی کرتے ہیں، ہم کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتے ہیں۔ مگر یاد رکھنا، ایک چیز کی غلامی ہم نہیں چھوڑ پا رہے ہیں، ایک چیز کی غلامی ہم نہیں چھوڑ پا رہے ہیں، بتوں کا انکار کرنے والے، مورتیوں کا انکار کرنے والے، درگاہوں کا انکار کرنے والے، سورج کی پرستش کا انکار کرنے والے اور کسی بھی مخلوق کی غلامی سے انکار کرنے والے، ہم اپنے خواہشات نفسانی کے غلام بنے ہوئے میرے بھائی، اور یہ بہت خطرناک مرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے اس کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات نفسانی کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ شریعت کہتی ہے اپنے مسلمان بھائی سے تعلق کو ختم مت کرو، اپنے پڑوسی سے تعلق کو ختم مت کرو، اس سے اچھی بات چیت ہونی چاہیے۔ دل ہمارا کہتا ہے کہ اس نے مجھے گالی دی، میں بات نہیں کروں گا۔ اب یا شریعت اللہ
اور یہاں دل کی خواہشات نفسانی. کس کو مانا آپ نے شریعت کو نہیں مانا، آپ نے خواہشات نفسانی کی مان کر کے، اور 10 اور 20 اور 5 اور 25 اور 30 اور بلکہ بعض لوگ تو کئی نسلوں سے قطع تعلق کیے ہوئے ہیں. بتاؤ ہم خواہشات نفسانی کے غلام نہیں ہیں میرے بھائی. یہ خواہشات نفسانی کی غلامی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے لوگوں نے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے خواہشات نفسانی کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہیں، اس کی غلامی کر رہے ہیں میرے بھائیوں. شریعت کہتی ہے کسی مسلمان کو کسی مسلمان سے قطع تعلق جائز نہیں ہے، مگر دل ہمارا کہتا ہے کہ میں اس سے بات نہیں کروں گا، اور فیصلہ میں یہی کرتا ہوں کہ میں کتنے سنتے ہیں حدیث سے. ارے اپنی طرف میں اپنی خواہشات نفسانی پر چل رہا ہوں. میرے بھائیوں کتنے سنتے ہیں حدیث سے. ارے ایسی حالت میں تو ہونا چاہیے انسان کو ہونا چاہیے اس روئے زمین پر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سنے، ان سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس روئے زمین پر ایک بھی مسلمان ایسا نہ ہو کہ جو کسی مسلمان سے بات چیت بند کرے. آپ کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے زمانے میں نہیں ملے گا میرے بھائی کہ صحابہ اپنے مسلمان بھائی سے بات چیت بند کرتے تھے. اپنے معاملات، اپنے تنازعات، اپنے اختلافات وہ ایک اپنی جگہ پر ہے. ذہن کا اختلاف، سوچ کا اختلاف، نظریے کا اختلاف، جو ہے کیا نام ہے پسندیدگی اور چاہت اور خواہشات کا اختلاف تو موجود ہے میرے بھائیوں. لیکن اس کے بنیاد پر اپنے مسلمان بھائی کو ہم بائیکاٹ کر دیں، ہم اس سے بات چیت نہ کریں. پڑوس میں رہتا ہے، ہم دنیا بھر سے باتیں کرتے ہیں اور دنیا بھر کے ساتھ احسان کرتے ہیں. ہمارا پڑوسی تڑپ رہا ہے لیکن ہم کو خبر نہیں اس کے بارے میں. ہم دنیا بھر کے ساتھ احسان کی باتیں کرتے ہیں اور کرتے ہیں احسان، مگر ہمارا سگا بھتیجا، ہماری سگی بھانجی یا ہمارا سگا بھانجا یا ہمارا سگا ماموں یا ہمارا سگا سالہ یا ہماری سگی ساس یا ہماری خالہ یا ہماری نانی اور نانا اور یہ رشتہ داریاں ہمارے احسان کی بہت ضرورت مند ہیں، مگر جو ہے کیا نام ہے ہم اس کی طرف توجہ نہیں دے پاتے ہیں. تو میرے بھائیوں یاد رکھو اللہ کے بندو کہ اسلامی اخوت کے تقاضوں میں سے اہم تقاضا یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی سے تعلقات رکھیے، اور تعلقات ہی نہیں رکھیے، اچھے تعلقات رکھیے. اسلام آپ سے یہ نہیں کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص برا ہے، کوئی فساد اور فتنہ مچانے والا ہے تو آپ اس کے فساد اور فتنے سے بچو مت. اسلام نہیں کہتا ہے اس سے بچیے، آپ اس کی فتنہ فساد سے بچیے. ایک بہت بڑا وسوسہ اور بہت بڑا بہانہ کسی کو چھوڑنے کا یہ ہوتا ہے کہ نہیں بہت بدخواہ ہے، بہت فتین ہے، بہت فسادی ہے، وہ ایسا چاہتا ہے، وہ ایسا چاہتا ہے، وہ ایسا چاہتا ہے، اس لیے میں اس سے بات نہیں کرتا. اور اللہ کے بندے اس کے شر سے، اس کے فتنے سے، اس کے فساد سے اللہ سے حفاظت کی دعا کرو اور بچنے کی کوشش کرو. کیا لگتا ہے میرے بھائی، آپ راستے میں جا رہے ہو، آدمی آ رہا ہے، السلام علیکم اللہ، کیا لگا آپ کو؟ آپ سمجھ رہے کہ میں تو چھوٹا ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ نہیں، آپ بڑے ہو گئے، آپ بڑے ہو گئے، اللہ کے بندے بڑے ہو گئے. آپ کا دشمن آ رہا ہے، آپ کا برا چاہنے والا آ رہا ہے، صبح و شام آپ کے لیے نقصان کے لیے پلاننگ کرنے والا آ رہا ہے. آپ نے السلام علیکم رحمۃ اللہ کہہ دیا، اللہ کی قسم آپ نے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا ہے میرے بھائی. آپ بڑے ہو گئے، وہ شخص بہت چھوٹا ہو گیا. ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا. یہ ملعون شیطان، یہ مردود ہمارے دماغ میں وسوسہ لاتا ہے کہ اگر میں نے اس سے سلام کر لیا تو میں چھوٹا ہو گیا، میری عزت چلی گئی. ارے اللہ کے بندے اگر آپ نے سلام کر لیا تو شیطان تو کہتا ہے آپ چھوٹے ہو گئے، مگر اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آپ کی عزت بڑھ گئی. سامنے والے نے آپ کو گالی دے دیا، آپ نے اس کو دعا دے دی، تو شیطان تو کہتا ہے کہ آپ کی عزت چلی گئی اور آپ کے پاس دم نہیں ہے، آپ کے پاس ہمت نہیں جواب دینے کی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لیس القوی لیس الشدید بالسرعہ ولکن الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب. طاقتور اور پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی میدان میں، کسی اکھاڑے میں کسی کو پٹخ دے. پہلوان اور طاقتور اور قوتور اور مضبوط وہ ہے جو غصے کے وقت میں اپنے آپ کو قابو میں رکھے اور غصے کو پی جائے. من کظم غیظا دعاہ اللہ علی رؤوس الخلائق. اے لوگوں سن لو،
جو غصے کو پی جاتا ہے، غصے کے کڑوے جام کو گھوٹ جاتا ہے، اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن سر عام میدان محشر میں اللہ تعالیٰ بلائے گا ساری مخلوق کے سامنے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو انعام اور اکرام سے نوازے گا۔ غصے کو پینا سیکھو میرے بھائیوں، معاف کرنا سیکھو میرے بھائیوں، لوگوں کے سے بڑھ کر کے ان سے اچھے تعلقات بنانا سیکھو میرے بھائیوں۔ ہمارا کام، آپ کو کہا گیا میرے بھائیوں، جب کسی سے کہا گیا کہ آپ کے ساتھ لوگ بدسلوکی سے پیش آتے ہیں، آپ کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتے ہیں، آپ کے ساتھ اسے سلوک نہیں کرتے ہیں، آپ کو گالیاں دیتے ہیں، آپ کو تکلیف دیتے ہیں، اور آپ ہمیشہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، دعا دیتے ہیں، ایسا کیوں؟ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات کہی اس شخص نے، کہا ان کے پاس جو ہے وہ دیں گے، میرے پاس جو ہے میں دوں گا، میرے پاس جو ہے میرے پاس اچھائی ہے، میرے پاس دعا ہے، میرے پاس رحمت ہے، میرے پاس شفقت ہے، میرے پیار ہے، محبت، وہ میں دوں گا۔ ان کے پاس نفرت ہے، گالی ہے، بددعائیں ہے، دشمنی ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے، یہ ان کی محرومی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دشمنی کے لیے چنا ہے، اللہ نے ان کو نفرت کے لیے چنا ہے، اللہ نے ان کو کینہ کپٹ کے لیے چنا ہے، اللہ نے ان کی گالی گلوچ کے لیے چنا، یہ ان کی محرومی ہے۔ میری کتنی بڑی سعادت ہے کہ اللہ نے مجھے دعا کے لیے چنا ہے، اللہ نے مجھے پیار کے لیے چنا ہے، اللہ نے مجھے محبت کے لیے چنا ہے، اللہ نے مجھے عفو کے لیے چنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بہت چھوٹی سی بات ہم سمجھتے ہیں اس کو صاف رکھنے کے لیے چنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بہت چھوٹی سی بات ہم سمجھتے ہیں اس کو، لیکن ہے بہت بڑی بات۔ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت اچھے ہوں، وقت بہت مختصر ہوتا ہے، ورنہ مثالیں آپ کے سامنے کچھ پیش کی جائیں صحابہ کرام کی، جو آپ ہم سب کے ذہنوں میں ہے میرے بھائیوں۔ وہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہو، وہ جو ہے کہ نام دوسرے صحابہ کرام کی مثال ہو، کیسے لوگوں نے اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ پیار اور محبت کا مظاہرہ کیا۔ اس لیے ہمارے حسن تعلقات ہر مسلمان بھائی سے ہونی چاہیے۔ کسی مسلمان کے لیے جائے، کتنے خطبے ہم نے سنے ہیں میرے بھائیوں، کتنے خطبے سنے ہیں۔ متکبر کہتے ہیں اگر بازار میں کوئی چلتا ہے سینہ تار کر کے وہ متکبر آدمی ہے۔ ارے آپ کتنے بڑے متکبر ہو، 10 سال سے اپنے پڑوسی سے بات نہیں کر رہے ہو، آپ سے بڑا دنیا میں کوئی متکبر ہے؟ کتنے بڑے متکبر ہو، 10 سال سے آپ کے اپنے رشتے داروں سے تعلقات اچھے نہیں ہیں، شادیوں میں دعوت نہیں دیتے ہو، شادیوں میں بلاتے ہیں جاتے نہیں ہو، آپ سے بڑا گھمنڈ اور غرور کرنے والا کون ہے میرے بھائی؟ کیا کبھی سوچا ہے آپ نے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اچھے کپڑے پہننے والے کو متکبر نہیں کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہنگی اور اچھی گاڑیوں میں چلنے والے کو متکبر نہیں کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین بنگلے بنا کر کے رہنے والے کو متکبر نہیں کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مسلمان بھائیوں سے تعلقات خراب رکھنے والے کو متکبر کہا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس پر ہم غور کریں میرے بھائیوں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں اور جو دوسری باتیں ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سامنے اگلے خطبے میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ معاشرے اور سماج میں آج میرے بھائیوں اس کی بہت سخت ضرورت ہے، بہت سخت ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے۔ گھر اور جو ہے کیا نام ہے کنبا، اس کی بات کو چھوڑو، فرد نہیں بچتا ہے فرد، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو دشمنی سکھائی جاتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے پڑوسیوں سے نفرت سکھایا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے فلاں رشتے داروں سے دوری سکھائی جاتی ہے میرے بھائی۔ کیا تربیت اپنے بچوں کو ہم دے رہے ہیں میرے بھائیوں؟ یہ تربیت ہے ہماری میرے بھائیوں۔ اے میرے بھائیوں، جو اپنے پڑوسی سے نفرت اپنے بچوں کو سکھاتے ہو، جو اپنے رشتے دار سے نفرت اپنے بچوں کو سکھاتے ہو، واللہ کہتا ہوں اس ممبر پر کھڑے ہو کر کے یاد رکھنا، یہ بچہ کل جہاں پڑوسی سے نفرت کرے گا، جہاں رشتے دار سے نفرت کرے گا، وہیں آپ سے بھی نفرت کرے گا۔ آپ اپنے لیے گڑھا کھود رہے ہو میرے بھائیوں، اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال رہے ہو میرے بھائیوں، اس لیے کہ بچہ سمجھے گا کہ میرے باپ نے مجھے شریعت کی مخالفت سکھائی ہے، میرے باپ نے مجھے اچھی تربیت نہیں دی ہے۔ اپنے بچوں کو سکھاؤ۔ ہم نے بچے کہتے ہیں دیکھ اگر کوئی گالی دے گا، کوئی برا بھلا کہے گا تو چپ مت بیٹھنا، ایک کا جواب 4 دینا۔ نہیں، اپنے بچوں کو سکھاؤ، بیٹا کوئی بچہ گالی دے، کوئی بڑا گالی دے، بیٹا کبھی جواب مت دینا،
بیٹا چلے آنا، جواب مت دینا، خاموشی اختیار کرنا میرے بھائیوں. گالی کا جواب گالی اپنے بچوں کو کبھی مت سکھاؤ میرے بھائیوں. کتنا بڑا آپ کا دشمن ہو اور کتنا بڑا آپ کا مخالف کیوں نہ ہو، آپ اگر ایسا کرتے ہو میرے بھائیوں اپنے بچوں کی تربیت خراب کرتے ہو میرے بھائیوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اسلامی اخوت کے اس تقاضے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے بیچ میں اللہ تعالیٰ محبت اور پیار پیدا کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں قطع تعلق اور واقعات سے محفوظ رکھے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی الجواد الکریم ملک الرؤوف الرحیم. الحمد للہ رب العالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظ الإسلام والمسلمين في كل مكان. وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر.